اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین اکرام السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ میرے جتنے بھی بھائی اس وقت پاکستان میں پاکستان سے باہر موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کا جو سفر ہے ان کے لیے باعث سے راحت بنائے اور قدم قدم پر ان کو کامیابیوں کا حکمرانی عطا فرمائے۔ چند دن قبل سوشل میڈیا پہ ایک نجی بس سروس کی پکچر جو ہے وہ گردش کر رہی تھی، تو سوچا کیوں نہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کی جائے۔ سب سے پہلے میں عورت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ظہور اسلام سے قبل عورت کا کیا مقام تھا۔ جب ہمارے آقا دو جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور اس کے بعد انہوں نے عورت کو کیا مقام اور کیا رتبہ دیا، اور آج ہم عورت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ کیوں الفاظ بڑے دل خراش ہیں، شاید کسی کو اچھے لگیں، شاید کسی کو برے لگیں، شاید کسی کی حمایت میں ہوں، شاید کسی کی مخالفت میں ہوں۔ ان باتوں کا تعین ہر بندے نے اپنی ضمیر سے کرنا ہے۔ اسلام آنے سے پہلے عورت کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا، آج بھی اسی معاشرے میں عورت کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہم اسلام کے بہت بڑے علمبردار ہیں، جب کسی میں کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اس کو احادیثیں سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسروں کو نصیحت کرنا بہت آسان ہے اور خود اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ عورت پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت تھا، اویئرنیس نہیں تھی لوگوں میں، اور آج پڑھے لکھے لوگ جاہل ہیں، آج بھی اویئرنیس نہیں ہے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو عورت کو ایک رتبہ دیا، عورت کا ایک مقام دیا، اور وہ اس کا جو رزلٹ تھا اس رتبے اور مقام کا، عورت کے قدموں میں جنت رکھ دی گئی۔ عورت ایک ہے، ہماری زندگیوں میں اس کے جو کردار ہے وہ بدل جاتے ہیں۔ کہیں عورت ہمیں ماں کے روپ میں ملتی ہے، کہیں بیوی کے روپ میں، کہیں بہن کے روپ میں، کہیں بیٹی کے روپ میں۔ عورت بیسیکلی ایک ہی ہے۔ تھوڑا سا قصہ میں بتاتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جو پکچر وائرل ہو رہی تھی، ایک نجی بس سروس کمپنی ہے جس میں ایک ہماری بہن، ہماری بیٹی ہوسٹس کا کام کرتی ہیں۔ ہوسٹس کے لیے خواہ وہ جہاز ہو، بس ہو، ریل گاڑی ہو، ایکس وائی زی کوئی بھی ہو، تو اس کے لیے ایک خاص بیٹھنے کا انتظام اور ایک سیٹ مختص کی جاتی ہے جس کے اوپر صرف اس کا حق ہوتا ہے۔ شاید کسی وی آئی پی کی وجہ سے، تو میرے خیال میں پہلے تو اس بغیر شخص کو بھی شرم آنی چاہیے کہ جس نے ہوسٹس کی سیٹ پہ بڑے چوڑا ہو کے براجمان ہو گیا، اس کو بھی شرم آنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہوگا، کسی بہن کا بھائی ہوگا، کسی بیٹی کا باپ ہوگا۔ جو اندر مسافر بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے شاید کسی ایک نے یہ لکھا کہ بہاولپور سے اسلام آباد تک تقریباً یہ کوئی 8-8.5 گھنٹے کی یہ طویل مسافت بنتی ہے، وہ کھڑی ہو کے ٹریول کر رہی تھی، جس میں انہوں نے نجی بس سروس کے جو مینیجرز تھے، مالکان تھے، ڈرائیور تھا، اس کو بار بار انہوں نے کمپلین کی کہ آپ کی سواری جو ہے وہ، آپ کی جو ہوسٹس ہے وہ کھڑی ہے، جبکہ آپ کی جو بس ہے وہ کھچا کھچ سواریوں سے بھری ہوئی ہے، لہٰذا آپ ان کے بیٹھنے کا اہتمام کریں۔ تو ڈرائیور جو ہے وہ کمپنی والا، انہوں نے الٹا جو ہے اس کے سیٹنگ کا کوئی اہتمام کرنے کی بجائے انہوں نے جو ہے ہوسٹس کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ آپ نے لوگوں کو کہلوا کے ہمیں کمپلین کی ہے، جبکہ ہر بندہ آنکھوں والا تھا جو دنیا جہان دیکھ رہا تھا، نابینے تو نہیں سفر کر رہے تھے۔ چکری انٹرچینج کے اوپر انہوں نے جو ہے موٹر وے پولیس کو کمپلین کی، جس پر انہوں نے گاڑی کو جو ہے وہ بھاری جرمانہ کیا،
کیونکہ موٹر وے کا ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے کہ کوئی بھی پیسنجر گاڑی اس کے اوپر جب چڑھتی ہے تو چھت کے اوپر لوگ نہ ہو، کوئی بندہ کھڑا ہو کے سفر نہ کر رہا ہو، بیچ میں یہ بغیرت لوگ جو ہے وہ موڑے لگا دیتے ہیں، ان کے اوپر پیسنجرز کو جو ہے وہ بٹھا دیتے ہیں. یہ اسٹرکٹلی جو ہے نا یہ قانون کے خلاف یہ کام ہوتا ہے. اور اس طرح کی اجازت خاص طور پہ ہماری جو موٹر وے پالیس ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، جو دن رات ہماری حفاظت کے لیے موٹر وے کے اوپر معمول ہے، وہ قطعاً ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی. اس کے بعد اس نے پھر وہی حرکت کی، پھر لوگوں نے کمپلین کی موٹر وے پولیس کو. نیکسٹ انٹرچینج کے اوپر جو ہے اس کا لائسنس ضبط کر لیا گیا، اس کو پراپر ایک جو محترمہ تھی ہوسٹس، اس کو پراپر ایک سیٹ جو ہے وہ پرووائڈ کروائی گئی، اور جگہ جگہ پہ پھر اس کو چیک کیا گیا. جہاں پہ مطلب انٹرچینج تھا یا جہاں پہ موٹر وے کی گاڑی تھی کھڑی ہوئی تھی، جو بیٹ جب چینج ہوتی تھی تو وہ اس کو چیک کرتے تھے کہ دوبارہ تو اس بغیرت نے اس کو کھڑا نہیں کر دیا. اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت خوشی سے نوکری کر رہی ہے، عورت کبھی خوشی سے نوکری نہیں کرتی. عورت جب بھی نوکری کرتی ہے وہ مجبور ہو کے کرتی ہے. جس طرح بیٹوں میں کوئی بڑا ہوتا ہے، جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں یا وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ نہیں کما سکتے، اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتے، تو بڑا بیٹا گھر کا سربراہ بن جاتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی نعمتوں کی بجائے اپنی رحمتوں سے نوازا ہوا ہوتا ہے. کسی کی بڑی بیٹی ہوتی ہے یا بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، بیٹے نہیں ہوتے. تو آج کل جو حالات چل رہے ہیں، مہنگائی کا جو طوفان اس وقت پاکستان میں امڑ آیا ہے، آپ اور ہم لوگ بیٹھ کے لوگوں کی بے بسی کو دیکھ کے سوائے مذاق اڑانے کے ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. عورت کبھی بھی خوشی سے اپنی دہلیز سے باہر نہیں جاتی. کیوں؟ کہ عورت کو اپنے مقام کا پتہ ہے، عورت کو اپنے کردار کا پتہ ہے، عورت کو اپنی حیثیت کا پتہ ہے. عورت وہ تمام باتیں جانتی ہے جو میرے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرما کے گئے ہیں. عورت اپنے نام کا مطلب جانتی ہے کہ عورت کا لغوی مطلب کیا ہے. شاید آج یہ جتنی بھی بہن بیٹیاں مختلف محکموں میں ہماری خدمت کے لیے جو ہے وہ میدان میں آئی ہوئی ہیں، مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، تو یہ خوشی سے نہیں کر رہی، کسی مجبوری سے کر رہی ہیں. اور درندے صرف لوگ ان کی ان مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر میرا یہ پیغام ایک چھوٹا سا میسج آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو اس میسج کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ اس میسج کو پھیلائیں اور عورت کی آواز نہ دیں. اسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں سے چاہوں گا اجازت. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں، بیل آئیکنز پر بٹن دبائیں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اور بہترین اور مزیدار ٹاپک پہ ولاگز بناتا رہوں اور آپ لوگوں تک اپنی آواز پہنچاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. اسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں سے چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ.